سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ایک پروجیکٹ تھا. بڑے ماہر فواد حسن فواد موجود تھے. انہوں نے اس کا پیسہ ایئر مارک کیا, پہلے 505 ملین اور پھر 2000 ملین, یعنی کہ وہ 2.5 ارب روپیہ مختص کیا گیا ان اسکیموں کے لیے. آن گراؤنڈ سارا کام اور پیسے کی ترسیل اگست, سپٹمبر, اکتوبر کے مہینے میں کی گئی, جبکہ ٹینڈر ورک آرڈر وہ جنوری 2018 میں کیے گئے. کیونکہ الیکشن رگ کرنا تھا اور پکڑے بھی نہیں جانا, اس چیز کے تو بڑے ماہر ہیں, تو گراؤنڈ کے اوپر کام پہلے شروع کر دیا گیا اور پیسے اس کے اور ٹینڈر اور ورک آرڈر بعد میں دیا گیا. وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ورک آرڈر, اس کے بعد کس طرح سے کاغذات فج کیے گئے, وہ تمام ثبوت اس وقت ہمارے سامنے موجود آ چکے ہیں. پہلے تو یہ ایویڈنس ملا کہ یہ گراؤنڈ پہ کام جو ہوا یہ ٹیپا کے تھرو کرایا گیا, جو کہ ایک اور وائلیشن تھی. جو پیسے ڈالے گئے گراؤنڈ کے اوپر, اب گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن پیسہ راؤٹ کیا گیا تھرو ٹیپا. جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ پتہ چلا, جو کہ سب سے شاکنگ چیز ہے, کہ کام ہوا پہلے, ٹینڈر ہوتا ہے بعد میں, ورک آرڈر ایشو ہوتا ہے بعد میں, پیسے دیے جاتے ہیں بعد میں, لیکن آن گراؤنڈ تھرڈ پارٹی سے پہلے گراؤنڈ پہ کام کرا لیا گیا. اس کے لیے جب یہ انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے شروع کی تو انہیں جو ثبوت ملے, تو پہلی تو چیز ہے کہ نیسپاک کے انجینئرز, اس میں سے ایک انجینئر ابھی نیب کی کسٹڈی میں بھی ہیں, جو نیسپاک کے انجینئرز ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام سارا ان الیکشن کے دنوں میں کیا ہے, جو کہ کلیئر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانین کی. اب اس میں سے میں آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کرتا ہوں. ایک, ہمارے پاس سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, جس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک بڑی چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی. یہ اعترافی بیان ہے. اعترافی بیان میں جو نیسپاک کا انجینئرز ہیں, سب انجینئر ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حلقہ ایک NA 120 میں الیکشن کے دوران میڈم مریم نواز صاحبہ نے وفاقی گورنمنٹ سے فنڈ ارینج کرتے ہوئے فنڈ ارینج کیے اور بعد ازاں جاتی عمرہ میں DG LDA چیف انجینئر ٹیپا کے ساتھ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار وضع کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے مریم صاحبہ کا کیا آفیشیل ڈیزگنیشن تھا, وہ کس پیرائے میں, ایک تو آپ وائلیشن تو کر ہی رہے ہیں, آپ کس پیرائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سرکاری افسران کو جاتی عمرہ بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے فنڈز خرچ کرنے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا کہ ماجد ظہور MPA PP 140 اور بلال یاسین MPA PP 139 ان کے ساتھ رابطہ کر کے تمام ڈیولپمنٹ کا کام آپ پرپوز کریں گے اور اس کو الیکشن کے دنوں میں ہی کمپلیٹ کریں گے. یہ سٹیٹمنٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں. اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ماجد ظہور کے جو دفتر ہے MPA کا صفا والا چوک میں اور بلال یاسین کا دفتر مونی روڈ, یہ گھڑ بن جاتا ہے, وہاں بیٹھ کے پورا الیکشن رگ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہی تمام چیزیں جس کو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ پیسہ وہ چیزیں وہاں سے ڈول آؤٹ کی جاتی ہیں. اچھا, صرف یہ اعترافی بیان تو آپ کہیں گے کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں کہوں گا جی اعترافی بیان کافی نہیں ہوتا. اس کے بعد کہ آن گراؤنڈ یہ کام پہلے کیا گیا, اس کا پورا فورینسک ایویڈنس بھی اینٹی کرپشن نے حاصل کر لیا. فورینسک ایویڈنس انہی کے تمام ٹیلی فونز, اس وقت کی جیو لوکیشنز, وہ چیزیں, تصاویر کیونکہ بھیجی جا رہی تھی, واٹس ایپ کے اوپر سارا کام کیا جا رہا تھا, وہ سارا بھی اس وقت ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے. یہ وہ بڑی سمپل سی داستان ہے کہ کس طرح سے چھانگا مانگا کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے الیکشنز کو رگ کیا گیا. آج بھی جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کی ہماری ہیں, آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ کون سے الیکشن کے حلقے آپ نے کھولنے ہیں. ہماری ڈیمانڈ تو بڑی اسپیسیفک تھی 4 حلقوں کی, آپ کی آج تک کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ نہیں ہے. آج بھی الیکشن کمیشن میں اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن پٹیشن زیادہ ہیں بنسبت نون لیگ سے, اور آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے ایک حلقے کا بائی الیکشن
آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آپ نے بائی الیکشن بھاری پیسہ سرکاری ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے، یہ بھی نہیں کیا کہ اپنا لوٹا ہوا مال ہی خرچ کر دیں، ٹیکس پیئر کا ادھر بھی نیا لوٹا، وہ پیسہ آپ نے خرچ کیا. اب اس میں دو چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ چونکہ اس کیس کا والیوم زیادہ ہے تو اس کو ہم اینٹی کرپشن سے نیب کو بھجوا رہے ہیں، اور دوسرا ہم اس کا ایک ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں سرکار کی طرف سے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. کیونکہ چلیں وہ الیکشن کا ٹائم تو گزر گیا، لیکن یہ لازمی اس کو ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ کس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا اور کیا زیادتی کی. اب اس کے اوپر مزید آپ سے ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی کیونکہ وہ ان کا حلقہ تھا. آپ سارے لوگ جو ہیں اس بات کے شاید گواہ ہیں کہ جب 2017 کا الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے دورانیہ میں بھی میں نے 32 پٹیشنز جو تھیں وہ جمع کرائی تھیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیپا کے دروازے کے باہر پروٹیسٹ کر کے اور ان کو کہا تھا کہ یہ جو 2 ارب روپے آئے ہیں آپ کے پاس گرانٹ کے، یہ کس طرح خرچ ہوئے ہیں، ہمیں اس کا حساب دے. یہ آج نہیں بات ہو رہی، میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ جو میرے کلیمز تھے اس وقت کہ یہ ساری الیکشن رگ ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب ان کی حکومت تھی اس دورانیہ میں میں نے الیکشن کمیشن کے پاس، میرا خیال ہے شاید ہسٹری میں اتنے زیادہ پٹیشنز کسی نے جمع نہیں کروائے جتنے میں نے کرائے، ایویڈنس کے ساتھ ہم نے جمع کروائے، دکھایا کہ کس طرح کام ہو رہا ہے الیکشن کے دورانیہ میں. اور آپ لوگوں نے بھی، سب نے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، آپ لوگوں نے بھی باقاعدہ وہ دکھائے. آپ لوگ اپنی اف یو گو بیک 3 years from today تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے پاس بھی وہ ساری ریکارڈنگز ہوں گی جہاں ہم نے انڈیکیٹ کیا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ڈیورنگ الیکشن کروا رہے ہیں، اور اس پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں کسی طریقے سے. ہم پھر ٹیپا کے پاس جب گئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ 2 ارب روپے کا حساب دیں، یو او رسپانسبلٹی ٹو اس، کیونکہ یہ حلقہ 120 اس اب جو حلقہ 125 ہے اس میں لگایا گیا. ہمیں آپ بتائیے کہاں خرچ کیا آپ نے یہ پیسے. کسی قسم کا کوئی حساب کتاب ٹیپا کے پاس نہیں تھا. اور آپ لوگوں کے سامنے میں 2 دفعہ اس پہ پریس کانفرنس کی تھی. آئی کیم اینڈ ڈیڈ اے پریس کانفرنس ٹوائس آن دس. ہم نے بلکہ گھراؤ کیا تھا ٹیپا کے دفتر کا صرف یہ حساب لینے کے لیے. جب انہوں نے ہمیں حساب نہیں دیا اور ہم نے پٹیشنز جمع کروائیں، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے. وی وینٹ انٹو دا ہائی کورٹ ٹیلنگ دیم کہ ان لوگوں نے ہر قسم کی الیکشن کے اندر دھاندلی کی ہے، انہوں نے ہر قسم کا لا توڑا ہے. ہم نے پٹیشنز جمع کروائی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، کیونکہ نیچرلی الیکشن کا پھر دوسرا سماں شروع ہو گیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو شہزاد صاحب آج کہہ رہے ہیں، شکر ہے کہ جو میں کلیم کرتی تھی اس وقت آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. ہماری تو اس وقت کوئی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا جب میں بار بار شور مچاتی تھی کہ یہ سارا الیکشن رگڈ ہے، کیونکہ میں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا. اور آپ لوگ سارے جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے بارہا دفعہ اس پہ کہا تھا ان 2 ارب روپوں کے اوپر. ایک دفعہ نہیں، اس کے اوپر کم سے کم میری 100 سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے 2 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے بھیج کے، جس طرح ان کا اس کے علاوہ 55، میں تو اس 2 ارب کو رو رہی تھی. یہ تو آج پتہ چلا کہ 2 کی جگہ 2.5 ارب روپے ہے. یعنی یہ صرف ایک حلقے کے اوپر. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سٹینڈنگ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ وہاں کے کاؤنسلر کہتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم سڑکیں 3 دفعہ توڑ کے دوبارہ بنا سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ان کو دیے گئے تھے؟ اٹ واز بالکل اس سے بڑی دھاندلی نہیں اور ہو سکتی. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مریم بی بی جو ہیں ووٹ کی عزت کو نکلی ہیں. اس وقت ووٹ کی کوئی عزت کو کیا ہوا تھا؟ اس وقت ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیے تھی. میں تو آپ کو پتہ ہے ایک مڈل کلاس بندہ تھی، ایک الیکشن لڑ رہی تھی، گلی گلی پھر کے ووٹ مانگ رہی تھی اور ایک اتنی بڑی حکومت کی مشینری کو فیس کر رہی تھی اور آپ کے سامنے بار بار یہ بات لا رہے تھے. تو آج الحمدللہ کم سے کم میں تو سرخرو ہو گئی ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی کہ کم سے کم انہیں انویسٹیگیٹ کر کے جو باتیں ہم نے کہی تھیں وہ سب صحیح نکلی ہیں. بہت شکریہ. باری باری کریں، آپ پہلے کر لیں پھر آپ. یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے جو میڈیا کے ذریعے نیوز آ رہی ہے، پرائم منسٹر نے گرین سگنل دے دیا کہ اپوزیشن احتجاج جلسے جو آئینی آ کے وہ کر لے. لیکن اس وقت آپ مشیر داخلہ بھی ہیں، اس وقت جس قسم کی اپوزیشن کلیم کر رہی ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، گجرانوالہ میں ریڈس ہو رہی ہیں، یہ معاملہ کون کر رہا ہے؟ اگر پرائم منسٹر انہیں کلیئرنس دے رہے ہیں کہ آپ جا کے کریں جلسہ،
نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے ایڈ کر لیں کہ جو آج جو کرونا ایڈوائزری بورڈ نے ایک سجیشن دی ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 لگائی جائے, اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ کیا ہوں گے؟ یقیناً کرونا کو تو روکنے کے لیے ہے, لیکن اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن بھی تو اپوزیشن کے لیے. میں اس پہ کرتا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیں گے کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو بڑی واضح چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. پہلی بات میں ایک کامنٹ اپنا بھی کر دوں کہ آپ نے اس کا مطلب ہے میری پریس کانفرنس میں آپ زیادہ توجہ نہیں, سوال آپ کا وہ تھا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو اس کے اوپر کلیئرٹی ہے, وہ کلیئرٹی تو بڑی سمپل سی ہے. پرائم منسٹر صاحب تو ایک سیاسی سٹرگل کر کے 22-24 سال ایک پارٹی کے اندر سٹرگل کر کے, جلوس کر کے, جلسے کر کے وہ اقتدار میں آئے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے تو کسی بھی لیگل لیجیٹمیٹ پولیٹیکل گیدرنگ کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز ہو, اور یہ ہو بھی نہیں رہی ہے آن گراؤنڈ کے اوپر. اب ویسے ہی میں خود جا کے کہنا شروع کر دوں کہ مار دیا تو یہ تو کوئی اور بات ہے. آپ پورا ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, جس طرح سے ہوتا ہے آپ کا. یہ دیکھیں ڈیولوشن کی بات ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے آپ کو اجازت دینی ہے, انہوں نے یہ SOPs طے کرنے ہیں, ان کا اختیار ہے, انہی کے ساتھ آپ کی ہے. اس میں یہ کوئی وہ والا دور نہیں ہے کہ تمام کام فواد حسن فواد یا وہاں سے اوپر بیٹھ کے شاید خاقان عباسی کہ NA120 کا الیکشن ریگ کیسے کرنا ہے, پیسے کیسے آئیں گے. یہ نہیں ہے. ڈیولوشن ہے, جلسے کی اجازت وہاں سے ہوگی. شہر کے اندر بھی جو روٹس بنائے جانے ہیں وہ ضلعی انتظامیہ ہے, جہاں جہاں آپ نے جانا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا صرف ایک کنسرن ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے, اور یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے NCC کے اوپر. 2 دن پہلے NCC کا ہوا جس میں 4 صوبے ہیں, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے. کووڈ کا پھر سے اپ ورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں چیف منسٹر بلوچستان کل پازیٹیو ہو گئے. آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ ساہیوال میں ایک اسپتال میں 5 ڈاکٹرز ان کا پازیٹیو رزلٹ آ گیا. اسی طرح سے ہمارے اس وقت پروونشل گورنمنٹ میں کل آیا تھا, مجھے پتہ چلا ہمارے 2-3 سیکٹریز ہیں, چیئرمین PND ہیں, وہ پازیٹیو ہیں. ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. ہم میں سمجھتا ہوں ہماری جوائنٹ ایفرٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو بڑا کرٹیل کر کے رکھا ہے. تو کسی بھی قسم کی ایکسائٹمنٹ میں آپ ضرور پولیٹیکل گیدرنگ کریں, لیکن کوئی SOPs جو بھی چیزیں ہیں باقی جو آج وہ, چونکہ ہم نے فیصلہ NCC نے اس پہ حتمی فیصلہ صوبوں پہ چھوڑا ہے. ہر صوبہ اپنی گراؤنڈ ریالٹیز, ٹرینڈز, سائنٹیفک ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے کہ اس نے کیا SOPs بنانے ہیں. 144 تو ایک وہ ایکسٹریم ہے, وہ بھی اگر صوبہ کرنا چاہے اپنے ٹرینڈز دیکھ کے علاقے. میں آپ کو اسلام آباد کا بتا سکتا ہوں. اسلام آباد میں اس وقت 4-5 جگہیں ایسی ہیں جو کہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں ہیں. G10 کا سیکٹر ہے, I9 کا سیکٹر ہے, اس کے جو بھی ایریا ہمیں انفیکٹڈ ملتا ہے ہم اس کو پورا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. وہاں پہ پھر آمد و رفت کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو اب یہ ٹرینڈ کے اوپر ہوگا, وہ ہوگا, یہ اس پہ تو ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں کہ یہ سر کلیئرٹی لے لیں. پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی رکاوٹ کی جا رہی؟ کوئی رکاوٹ نہیں, بالکل کوئی کسی کو روکا نہیں جا رہا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے اور میرا خیال ہے ہر پروگرام میں بھی کہتی ہوں کہ ایک انکریزنگ ٹرینڈ ہے. یہ کسی کو میں کوئی چھپا کے کہیں اور سے کوئی نمبر تو نہیں لے کے آ رہی نا, یہ نمبر وہ ہیں جو روزمرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ سے اگر آپ لوگوں کو آج سے 5 مہینے پہلے یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا GT بیلٹ, لاہور, گجرانوالہ, گجرات, اپنا ادھر یہ کیا کہتے ہیں جیلم اور راولپنڈی, ایگزیکٹلی وہی والے میں ابھی بھی نمبر آف پیشنٹس انکریز کر رہی ہے, مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. صرف گجرانوالے کے اندر ہم نے 8 اسکول بند کر دیے اس وجہ سے کہ وہاں بچوں کے اندر کرونا نظر آیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وبا میں سے اور جس تکلیف سے ہم گزر چکے ہیں, کیا ہمیں SOPs کا نہیں ہدایت دینی چاہیے؟ ہم نے نئے SOPs بنائے ہیں, آج ہم نے کرونا کمیٹی میں پیش کیے ہیں. میں نے آج ابھی لا منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپوزیشن کے جو بندے ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ ان SOPs پہ ڈسکشن کر لیں, ان سے نیگوشیٹ کر کے کہیں کہ مہربانی کر کے آپ یہ SOPs فالو کریں. میرا خیال ہے اس میں تو کوئی میرے خیال ہے غلط کام ہم نہیں کر رہے, SOPs فالو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. 4 دن پہلے EVM کا جلسہ اناؤنس ہونے کے بعد PTI نے 9 سے 12,000 آدمیوں سے حلف لیا پنڈی لیاقت بات میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کرونا SOPs اپلائی نہیں ہوا. وزیر اعظم ٹائیگر فورس سے ہفتے کے روز خطاب کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ایک بڑی جو ہے گیدرنگ میں آئے گا. اس طرح جو حکومتی گیدرنگز ہیں ان پہ آخر کرونا SOPs کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف اپوزیشن کے خلاف FIRs کٹ چکی ہیں, حکومتی کسی آدمی کے خلاف ابھی تک FIR کیوں نہیں کٹی؟ اب میں آپ کو بتا دوں
4 रिस्क फैक्टर्स किए। सबसे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं अगर कोई बिल्कुल अनकंट्रोल्ड गैदरिंग्स जो होती हैं, जैसे कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं, जैसे जलसा जलूस है, दीज आर अनकंट्रोल्ड गैदरिंग्स, इनको हम सबसे हाई रिस्क फैक्टर में लेके आते हैं। जो आपका मीडियम रिस्क फैक्टर है वो है कंट्रोल्ड गैदरिंग्स। कंट्रोल्ड गैदरिंग है आप कन्वेंशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, आपने स्पेसिंग कर लिया, आपने इंश्योर किया लोग मास्क पहन के अंदर आए एंड यू आर वांटिंग के। और एक जो लो रिस्क है वो है जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम्स हैं हमारे बच्चों के, स्कूलों के, ये बाकायदा हाई रिस्क मीडियम। आज हम आपको वो सारे SOPs भेज देंगे। जो आपने सवाल किया है ये बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हमने क्यों नहीं रोका, तो मैं आपको बात बता रही हूँ कि मेरी ऑलरेडी उस दिन भी सैफुल्लाह न्याजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आइंदा इस तरह की आप कोई गैदरिंग ना करें। वजह यह है कि हालात ख़राब हो रहे हैं, और यही रिक्वेस्ट जो हम अपोजिशन को भी कर रहे हैं कि आप करें ज़रूर। अगर आप करना चाहते हैं जलसा जुलूस, आप मेहरबानी करके आप SOPs फॉलो करें, मास्क पहन लें, हर बंदा मास्क पहन के तो रखे ना, कम से कम डिस्टेंस कर सर वन बाय वन मैं सुन नहीं सकता ना, वन बाय वन। शहजाद साहब, ऑपोजिशन कहती है कि महंगाई कहती है कि मैंने जाना नहीं, और वजीर आजम कहते हैं कि आपने घबराना नहीं। वो कहते हैं कि जितने 2.5 साल जो लगाया गया है कि महंगाई है या पिछली हुकूमत करप्शन है, करप्ट है, अगर इतना जोर जो है कारकर्दगी पे लगा लिया जाता तो ये महंगाई का चार्ट नीचे आता। आप क्या समझते हैं, सिर्फ वही करप्ट थे, उनकी ही करप्शन है, या मौजूदा हुकूमत की भी कोई नाअहली है महंगाई कम ना होने में? लेकिन 2-3 चीज़ें आपने सवाल में इकट्ठी कर दी हैं। पहली तो बात है कि आप वो एक सवाल वो कर रहे हैं जिसका डायरेक्टली मुझसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं चूँकि अब आपकी जो सवाल है एक एकेडमिक सवाल बन चुका है तो मैं उस एकेडमिक सवाल का एकेडमिक जवाब ही दे देता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं। ट्रेंड्स को आपको देखना पड़ेगा कि अपवर्ड ट्रेंड्स अगर किसी इन्फ्लेशन में जा रहे हैं तो इस वक्त रीजनल सिनारियो क्या है। मेरी अपोजिशन के बहुत बड़े जो दानिश्वर लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि जब ये फरमाते हैं तो साथ थोड़ा सा रीजनल ट्रेंड भी स्टडी कर लिया करें।